ہندوستان کے ایک پرانے گاؤں میں ایک لڑکی تھی فیروزہ، جو کہ اپنی معصومیت اور خوبصورتی میں مشہور تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل فیروزے رنگ کی تھیں، اسی لیے اس کے گھر والوں نے اس کا نام فیروزہ رکھ لیا تھا۔ پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ فیروزہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک راز ہے جو کہ اس کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے خوفناک ہے۔ فیروزہ گاؤں کے بالکل کنارے پہ رہتی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، اور دادی پورے گاؤں کو کہتی تھی میری نواسی سب سے الگ ہے، میری نواسی عام لڑکی نہیں ہے، اس کی پیدائش ایک نشانی سے ہوئی ہے۔ لوگ سب اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ فیروزہ کے اندر ایک الگ سی بات تھی، جب وہ ہنستی تو پورے گاؤں کے پرندے چہکتے، اور جب وہ روتی تو گاؤں میں بارش ہو جاتی۔ پر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی، گاؤں میں عجیب حالات ہو گئے، عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی رات کو درختوں سے آوازیں آتی، کبھی کنویں میں پانی خود چلنا شروع ہو جاتا، اور کئی بار گاؤں کے بہت سے لوگوں نے فیروزہ کو جنگل میں پیدل چلتے ہوئے دیکھا، بالکل اکیلے، سنسان۔ ایک رات گاؤں والوں نے عجیب سی چیخ سنی، گھر سے باہر نکلا، جب کھیتوں کی طرف دیکھا تو ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں پہ۔ اس نوجوان کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، جیسے کہ اس نے بہت بھیانک کوئی چیز دیکھی ہو۔ اس دوران گاؤں کے ایک بندے نے فیروزہ کو کنارے پہ دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا سفید رنگ کا جوڑا ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ گاؤں کے جتنے لوگ تھے وہ چلا اٹھے، چیخیں مارنا شروع ہو گئے۔ چیخیں مار کے لوگ بس ایک ہی بات کہی جا رہے تھے، یہ لڑکی منحوس ہے، یہ لڑکی منحوس ہے، یہ لڑکی منحوس ہے۔ جب سب لوگ مل کے اس کے پاس بھاگے، دوڑ کے گئے تو دیکھا فیروزہ نارمل تھی اور بول رہی تھی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف پانی بھرنے آئی تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں کے ایک بزرگ رحمت نے لوگوں کو بتایا کہ فیروزہ کی جو ماں تھی وہ ایک کالے جادوگرنی تھی، وہ کالے جادو کرتی تھی، اور بہت لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ کئی دفعہ ہم نے فیروزہ کی ماں کو دیکھا آوازیں منتر کرتے ہوئے، جو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھتی تھی۔ راتوں میں لائٹس آف کر کے وہ شمع لگا کے بیٹھ جاتی تھی، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ اس کے گھر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی آوازیں آتی تھی۔ سب گاؤں والوں نے مل کے سوچا کہ فیروزہ کی ماں کو پکڑا جائے، کسی طریقے سے قید کیا جائے۔ اسی دن فیروزہ کی ماں جو تھی وہ غائب ہو گئی تھی۔ پورا گاؤں ڈھونڈتا رہا پر فیروزہ کی ماں نہیں ملی۔ پھر پتہ چلا کہ فیروزہ کی پیدائش ہوئی۔ فیروزہ کی جب پیدائش ہوئی تھی تو گاؤں والوں نے اس کی ماں کو ڈھونڈ لیا تھا، اور سب گاؤں والوں نے مل کے اس کی ماں کو جلا دیا تھا۔ دادی کے پاس فیروزہ بڑی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ بڑی ہوئی تو دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد فیروزہ کی رات میں خواب آنا شروع ہوئے، جیسے اس کے خواب میں ایک عورت آتی تھی سفید کپڑوں میں، سرخ آنکھوں میں، اور زمین پہ اپنے آپ کو گھسیٹتی گھسیٹتی فیروزہ کے پاس آتی تھی، اور وہ اس کو کہتی تھی بیٹی اب وقت آ گیا ہے، تم میری وارث ہو، میری جگہ پہ تم بیٹھو گی اور روحوں کو قید کرو گی۔ فیروزہ چیخ مار کے اٹھتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا خواب میں دیکھا۔ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اس کے جسم پہ ایسے نشان ہوتے ہیں جسے کسی نے اس کو زور سے جکڑا ہو۔ آہستہ آہستہ فیروزہ اپنے ہوش کھونا شروع ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں جب چاندنی رات ہوتی ہے فیروزہ رات کو نکل کے گاؤں کے کھیتوں میں چلی جاتی ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ فیروزہ جاتے ہوئے کچھ عجیب زبان میں منتر پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے، اور فیروزہ کے ارد گرد عجیب سے سائے جمع ہوتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے 3 لڑکے علی، ارشد اور بلال یہ اس کا راز جاننے کے لیے گاؤں میں کھیتوں میں اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں گے کہ فیروزہ آخر جنگل میں جا کے کھیتوں میں کرتی کیا ہے۔ جب ان تینوں نے فیروزہ کو دیکھا جنگل میں کھیتوں کے پاس تو ان کی روحیں جیسے قید ہی ہو گئی ہیں، وہ سکتے میں آ گئی۔ فیروزہ کے ارد گرد ساری آگ لگی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں میں لوگوں کی، انسانوں کی ہڈیاں تھیں، اور جیسے کہ وہ سامنے کسی عورت کو پکار رہی ہوتی ہے کہ آؤ ماں میری، مجھے میرے اپنے وش میں کر لو، مجھے قید کر دو، مجھے وہ طاقت دے دو کہ روحوں کو میں قید کر سکوں، مجھ میں آ جاؤ ماں، میں تیار ہوں، آ کے مجھے مکمل کر دو۔
ایک دم آگ میں سے کوئی عورت نکلتی ہے جو فیروزہ کے خوابوں میں آتی تھی. اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح تہک رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے ناخن فیروزہ کی گردن پہ رکھتی ہے. جو تینوں لڑکے منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈر کے بھاگنا شروع کرتے ہیں. پر جس طرح ہی وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں زمین کے اندر پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو پھنس جاتا ہے اور اس کو زمین کھا جاتی ہے. 2 بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں اپنے بزرگوں کو سارا واقعہ بتاتے ہیں. گاؤں والے صبح جب جنگل کی طرف جاتے ہیں کھیتوں میں ان کو جلی ہوئی ہڈیاں ملتی ہیں انسانوں کی. اب بیچ میں فیروزہ کھڑی ہوتی ہے. اب اس کی آنکھیں فیروزہ رنگ کی نہیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور وہ گاؤں والوں کو کہتی ہے اب میں وہ نہیں جو تم لوگ جانتے تھے. میں اپنی ماں کی وارث ہوں. یہ گاؤں اب میرا ہے. گاؤں کے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے فیروزہ کو. پر فیروزہ کے پاس بہت طاقت تھی. فیروزہ ایک دھندلے بادل کی طرح بنی اور وہاں سے غائب ہو گئی. اس دن سے گاؤں میں بربادیاں شروع ہوئی. کہا جاتا ہے اس گاؤں سے ان کھیتوں سے آج بھی چاندنی رات چل رہی ہے کہ ایک عورت کی اور ایک لڑکی کی حسن کی